السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اخوانی فی اللہ، آج کا میرا موضوع ہے یوم عاشورہ، محرم کی 10 تاریخ. اخوانی فی اللہ، میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والے میری ماں اور بہنوں، نعیش هذه الایام ذکر عاشورہ وہی ذکر عظیمہ معانیہا و جلیلت افضاتہا. آج ہم یوم عاشورہ کے قریب ہیں. یوم عاشورہ بہت ہی عظمت والا دن ہے اور اس کے اندر بہت سارے جلیل و قدر واقعات اور خطب اور نصیحتیں ہیں اس کے اندر. وفی صحیح مسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى مدینہ فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رہ رہے ہیں یوم عاشورہ کے دن، محرم کی 10 تاریخ کے دن. آپ نے فرمایا یہ کیا روزہ ہے، یہ کس وجہ سے، کس نسبت سے ہے روزہ ہے جو تم روزہ رہ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ محرم کی 10 تاریخ کا دن بہت ہی عظیم دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو نجات دی تھی اور کامیابی دی تھی، اور فرعون کو، اس کے ماننے والوں کو، اس کے عسکریوں کو، اس کے فوجیوں کو، تمام کو اللہ تعالیٰ ڈبو دیا تھا. فصامہ موسیٰ، تو اس دن موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رہتے تھے. فنحن نصومہ، تو یہود نے کہا کہ ہم بھی اسی نسبت سے روزہ رہتے ہیں. فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا تو زیادہ حق ہے موسیٰ علیہ السلام کی توحید پر اور موسیٰ علیہ السلام کی بنائی دی ہوئی
موسیٰ علیہ السلام کی جو لائی ہوئی شریعت تھی اس پر زیادہ سے زیادہ تو ہم عمل کرتے ہیں، تم تو اسے بھلاتی ہو، اس میں تحریف کرتی ہو۔ تمام انبیاء کا دین واحد ہے، سب ایک ہی توحید کی بات کرتے ہیں، اور ہم زیادہ مستحق ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے دن روزہ رہنے کی۔ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رہے اور روزہ رہنے کا حکم بھی دیا۔ فَعَاشُورَا هُوَ يَوْمُ عِزَّةٌ وَتَمْكِينٍ وَيَوْمُ مَغْفِرَةٍ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمُ شُكْرٍ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عاشورہ کا دن نہایت ہی عزت، احترام اور تمکین کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، اجر عظیم کا دن ہے۔ وَهُوَ يَوْمٌ شُكْرٌ لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے یہ۔ اما انه يوم عزة وتمكين وفي يوم العاشر من شهر المحرم وهو يوم عاشوراء كتب الله النجاة لموسى۔ اس دن محرم کی 10 تاریخ کے دن اللہ تعالیٰ نجات کا پیمانہ، نجات کا جو ہے مزدہ سنایا تھا، اور اس کو آپ کو نجات ملی تھی اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والے، آپ کے ایمان والوں کو۔ وَمَن مَّعَهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ الْمُؤْمِنِينَ من بنی اسرائیل سے آپ لوگوں کو کامیابی ملی تھی۔ وَأَهْلَكَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو اور اس کے فوجیوں کو اور اس کے جتنے بھی معاونین تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ وَمَن مَّعَهُ مِنَ الظَّالِمِينَ الْمُفْسِدِينَ فَاتَّخَذَ الْيَهُودُ هَٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ فَرْحٍ، اور اس دن کو یہود خوشی کا دن بنا لیے تھے۔ وَصَامُوا، تو پھر انہوں نے اس دن روزہ رہا، تابیلاً وبطشہ ونجاہم من ظلمہ وفسادہ، فرعون کے ظلم اور فساد سے بچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے شکر کے طور پر موسیٰ علیہ السلام روزہ رہے تو یہود بھی روزہ رہتے ہیں۔ وَكَم مِّن هَذَا الْحَدَثِ مِنَ الدُّرُوسِ وَالْعِبَرِ، ان واقعات کے اندر، ان حوادث کے اندر، ان واقعات میں بہت ہی بڑا درس ہے، عبرت ہے۔ والعباد فهذا الحدث يعتبر مثالا حيا لانتصار الحق، یہ واقعہ زندہ مثال ہے حق کی فتح یابی کی اور باطل کی سرنگو ہونے کی۔ وهو حدث وانتصار الخیر علی الشر، اور یہ واقعہ مثال ہے خیر کی فتح کی شر پر۔ وهو حدث يتجدد على المؤمنين على مر الزمان، اور یہ حادثہ، یہ واقعہ 10 تاریخ کا واقعہ ایسا ہے موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا اور فرعون کی غرق ہونے اور تباہ ہونے کا واقعہ ایسا ہے۔ اس قسم کے واقعات اللہ تعالیٰ ہر مومنین ہر زمانے میں، ہر مکان میں، ہر زمان میں لاتے ہیں، مومنین کو فتح دیتے ہیں اور کفار اور باطل کو جو ہے شکست دیتے ہیں۔ وهو حدث يتجدد على المؤمنين على مر الزمان وفي كل مكان، حدث يتقوى بذاکرہ، اور یہ واقعات سن کر ہمیں طاقت ملتی ہے، اسے پڑھ کر، اسے سن کر، اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ويترسخ اليقین، اور ہمارا یقین راسخ ہو جاتا ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کے سچے ہونے پر۔ ويترسخ اليقین فی قلوب بأن اللہ محق، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ وعد الذی وعد به قال، اور اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیے ہیں فرماتے ہیں سورہ غافر کے اندر، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم ضرور و ضرور فتح کرے فتح سے نوازیں گے اور غلبہ دیں گے، ہم ضرور و ضرور مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی، اور ان رسولوں کے ساتھ مومنین کی اور ہمارے ایمان والے بندوں کی ہم ضرور و ضرور فتح کریں گے، ان کو فتح یاب کریں گے دنیاوی زندگی میں اور آخرتی زندگی میں بھی۔ والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد،
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم ان کو کامیاب اور فتح و کامران ان کا نصیب بنائیں گے۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر، ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم نجات دیتے ہیں، کامیابی دیتے ہیں ہمارے رسولوں کو اور ہمارے ماننے والے بندوں کو، ہمارے مومنین کو، کذالک حقا علینا، اور ایسے ہی ہم پر حق ہے کہ ہم کامیابی سے نوازیں مومنین کو اور ایمان والے بندوں کو۔ تو یہاں پر یہ شرط ہے، ایمان ضروری ہے کامیابی کے لیے، نام رکھ لینا ضروری نہیں ہے، صرف نام تو ہم مسلمانوں کے رکھ رہے ہیں، کام تو ہمارے پورے غیر مسلموں کی طرح، کفار، یہود، نصارہ، مشرکین کی طرح، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اور کافر کے اندر فرق جو ہوتا ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ آج ہمارے پاس کیا حال ہو گیا ہے، نماز کا کیا حال کر دیے ہیں ہم لوگ، دل بولا تو پڑھتے، دل بولا تو جب خالی ہے بیکار، جب کبھی آگے یہ بہت کم لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اکثر تو یہ حال ہو گیا کہ بس نماز کی طرف پلٹ کے دیکھنا نہیں، مساجد کو آنا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرط رکھے ہیں اگر تم کو کامیابی، کامرانی اور دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اوامر اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلو اور نواہی سے بچو۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں اور کامیاب کریں۔ هَذَا يَوْمٌ يَتَذَكَّرُنَا أَنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ دن، یہ 10 تاریخ کا دن ہم کو یاد دلاتا ہے کہ عاقبت، آخرت اور جنت اور کامیابی مومنین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ وَإِنَّ نَصْرَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نصر اور اس کی کامیابی اللہ کے مقرب بندوں کے لیے ہے، اللہ کے دوست کے لیے ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ہے، مشرکین کفار کے لیے نہیں۔ قریب، وَأَنَّ نَصْرَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ قَرِيبٌ وَإِنَّ أَيَّ ظَالِمٍ مُتَجَبِّرٌ وَإِنْ غَرَقْتَهُ مَحَلَّةُ الزَّمَانِ، اور ہر وہ ظالم اور جابر اور متکبر کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مہلت دیتے ہیں۔ ظالم اور جابر اور یہ نہ سمجھ لے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ آج کے ہمارے حکمران جو یہ معمولی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے مسلمانوں کو تنگ کریں، کیسے کسی بھی ہیلے میں، کسی بھی چیز میں لا کر ان کو ڈرا کر دھمکا کر ان کو ہمیشہ دباؤ کی زندگی میں رکھیں۔ تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، ہو سکتا ہے مہلت تھوڑی سی زیادہ مل جائے، لیکن آخرت میں تو جہنم اور ہمیشہ کا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ مہلت الزمان، یہ نہ سمجھیے زمانے کے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں۔ وَرْكُنِ لَا قُوَّةً وَعَادِهَا أَنَّهُ لَأَغْلَبُ وَالْأَبْهَرُ فَإِنَّ أَمْرُهُ إِلَى دِمَاغٍ وَخَرَابٍ وَقُوَّتُهُ إِلَى ذُهُولٍ وَزَحْوَانٍ، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم چاروں طرف تباہی مچا کر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رواه البخاری فی صحیحہ، امام بخاری اپنی صحیح حدیث میں بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑے گا، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اور جب ظالم کو پکڑنے کا ٹائم آ جائے گا تو پھر اسے مہلت نہیں ملے گی۔ ثم قرأ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں آیت سورہ ہود کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور ایسے ہی ہم ان بستیوں کو، ان ملکوں کو، ان شہروں کو پکڑ لیتے ہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیونکہ وہ لوگ ظلم کر رہے تھے، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ دردناک اور شدید ہے۔ آج دیکھیے آپ، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں، ان کے پاس، ان کے سامنے کسی کا توتی نہیں مارتا، لیکن حال یہ ہو گیا ان کے جنگلوں کے اندر جب آگ لگ رہی ہے تو ان کے پاس فوج ہے، بہترین سفسٹیکیٹڈ فوج ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے مقابلے میں کوئی دنیا کی فوج نہیں ٹھہر سکتی، لیکن ان کے جنگل میں اگر آگ لگ رہی ہے تو کس سے لڑو گے؟ حکومت تو بھیج دی ان کو، جاؤ جا کے مہم گسر کر کے آؤ،
لیکن دشمن ہی نظر نہیں آتا. ڈریس پہنے ہوئے ہے, ہتھیار لگا ہوا ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے, مضبوط توانا گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے, لیکن سامنے سے آگ آ رہی ہے. دشمن دکھتے نہیں, بس آگ انہیں بھی جلا کر خاک کر رہی ہے. ان کے کپڑوں کو, ان کے ویپنس, ان کی ہتھیاروں کو, ان کی گاڑیوں کو, سب کو جلا کے خاک کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک معمولی سا عذاب ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اخذہ علیم شدید. اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی شدید اور دردناک ہے. روتے ہیں, دیکھا جا رہا ہے کہ نیوز کے اندر کھڑے کھڑے رو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ان کے بیوی بچے, ان کے گھر, ان کے بڑے بڑے محلات, ان کے بڑے بڑے کمپلیکسز جل کے خاک 5 منٹ کے اندر کالی کی ڈبی کی طرح گر رہے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو دنیا میں بتا دے رہا اللہ تعالیٰ, یہ تو ہے آیت آخرت کے لیے ہے. لیکن وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ, جب اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے ان کو, اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ, ان کے شہروں کو, ان کے ملکوں کو, ان کے بستیوں کو پکڑتا ہے, وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور وہ ظلم کر رہی تھی, مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتی تھی, اور کلمے کی بنیاد پر ان کو ڈرانا دھمکانا, ان سے پیسہ کھینچنا, ان کے ساتھ جو ہے نا لوٹ مار کرنا, یہ کر ظلم کر رہے تھے وہ لوگ. ان اخذہ علیم شدید, یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ تم ہٹ نہیں سکو گے. معمولی سا ایک چھوٹا سا جراثیم آ گیا, اگر اپنے ماں کو, اپنے بہنوں کو, اپنے بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو مرتے چھوڑ دے رہے, ان کے خرید کرنے جا رہے, یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب. تو فرعون رہا فی قومہ, جب فرعون اپنی قوم میں دیکھا, وہ ملک ہی, اس کے پاس بڑے بڑے طاقتور فوجیاں ہیں, بڑے بڑے اونچے پورے لوگ ہیں, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ان کے پاس سفسٹیکیٹڈ ویپن بھی ہے, تمام چیز ہے. اس کے بعد اکڑ سے کہا, وہ دعا, اس کے بعد وہ چیخا, اپنی قوم کے اندر دھاڑا, ان ینادا ویقول انا ربکم الاعلی, کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں, سب سے بڑا رب, تم کو پیدا کرنے والا, تم کو دینے والا, کھلانے پلانے والا. کیا میری سلطنت میں, کیا میرے ملک میں بڑی بڑی نہریں نہیں بہہ رہی ہیں؟ بیوقوف تھا وہ, کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا اعلیٰ رب ہوں. آج کے جو لیڈر, آج کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو چاہے جب چاہے کر سکتے ہیں, NRC کے نام پر ہم ڈرا سکتے ہیں, دھمکا سکتے ہیں, ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, ہم ڈیٹینشن کیمپ وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں, لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی پکڑ, اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آ جائے گا تو تمہیں ہوش تک نہیں رہے گی. فرعون اسی چیز کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فکانت عاقبتہ, اور اللہ تعالیٰ اس کی عاقبت, اس کا انجام لکھ دیا تھا پانی کے اندر. فاغرقتہ, اپنی تمام فوج کے ساتھ اس کو پانی میں ڈبو کر مار دیا اللہ تعالیٰ. فجعلہ عبرہ, اور عبرت کا مقام بنا دیا. آج بھی زندہ, آج بھی وہ ہمارے سامنے ہے. جاؤ مصر کے اندر میوزیم میں دیکھو اس کی حالت کیا ہے. ایک زمانے میں 7 وقت بڑے بڑے پیرامڈس, بڑے بڑے فوجیاں, بڑے بڑے چیزیں تھیں ان کے پاس, آج جسا پڑا ہے اس کا خالی. فجعلہ عبرہ, اللہ تعالیٰ اس کو عبرت بنا دیا ہے. لمن یخشا, ڈرنے والوں کے لیے یہ تمام واقعات عبرت ہے. آج بھی سدھر جاؤ, آج بھی یہ لیڈران جو ہمیں دھمکی دیتے ہیں, آج بھی سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے تم پر. وَيَا لَهَا مِنْ عِبْرَةٍ, اور عبرت, کاش کے عبرت دیتے ہیں لوگ. لِكُلِّ عَدُوٍّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, ہر وہ اللہ کا دشمن اور اس کے رسول کا دشمن, یہ شاید کہ وہ سدھر جائے اور عبرت لے لے. ممن مشى على درب فرعون, جو فرعون اور حامان اور قارون اور شداد کے راستے پر چل رہے ہیں. ان اللہ منتقم, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا انتقام لے گا. من الطغاة, جمع جتنے بھی طواغیت ہیں سب سے اللہ تعالیٰ انتقام لے گا. الظالمین فی کل زمان و مکان, ہر زمانے میں, ہر مکان میں, ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا ملینیٹ کیا ہے ان کو. وَإِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ, اور اللہ کی نصر, اللہ کی کامیابی اور فتوحات قریب ہے. طال الزمن و خسر, بعض وقت اللہ تعالیٰ باطل کو, مشرکین کو, کفار کو, یہود کو, نصارہ کو بعض وقت ٹائم دیتا ہے. ان کا ٹائم ہے, اللہ تعالیٰ ان کو آزمانے کے لیے ٹائم دے رہا ہے. 8 سال, 10 سال, 15 سال, 1 صدی, 2 صدی ان کو ٹائم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ان کو پکڑے گا ضرور. طال الزمن و خسر. وعاشوراء هو یوم مغفرہ, یوم عاشوراء
مغفرت کا دن ہے، اجر عظیم کا دن ہے۔ فللہ سبحانہ یسر لعبادہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسان کیا ہے سبل الخیر، خیر کے راستوں کو، وفتح لہم ابواب الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھولتا ہے کبھی کبھی، وانعم علیہم بمواسم البر، اور اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے بر، خیر اور اچھے کام کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مارکیٹ، سپر مارکیٹ، جو بڑے بڑے جو ہے دکانوں کے اس کے اندر، مال کے اندر کبھی مہینہ 2 مہینے 15 دن کے بعد ایک سیل لگاتے ہیں وہ لوگ، ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی مختلف اوقات میں، رمضان بولو، ذی الحجہ بولو، محرم بولو اور رجب بولو، یہ تمام مواسم کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہیرا ڈھونڈتا ہے اور ڈسکاؤنٹ دیتا ہے ان کو، تھوڑا سا عمل کروا کر زیادہ سے زیادہ اجر، ان کے زیادہ سے زیادہ مغفرت کرتا ہے، ان کی زیادہ سے زیادہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بمواسم البر والخیرات واکتساب الاجر، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر کمانے کا موقع دیتا ہے۔ ورتب الاجر الجزیل، اور اجر جزیل اللہ تعالیٰ ان کے لیے تیار رکھا ہے۔ علی العمل الیسیر، معمولی عمل کروا کے اللہ تعالیٰ ایک دن کا روزہ، 10 تاریخ محرم کی 10 تاریخ کا ایک دن کا روزہ، وہ روزہ ایسا ہے کہ سابق کے 1 سال کے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تکرما منہ وفضلا ومنا علی عبادہ المؤمنین لیستدرکوا ما فاتہم، جو لوگ رمضان میں نیکیاں نہیں کما سکے، ذی الحجہ میں نیکیاں نہیں کما سکے، تو اللہ تعالیٰ اب چانس دیتا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کے دن روزہ رکھو اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لو۔ وسارعوا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو جلدی کرو، اللہ کے راستے میں تیزی کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، وفعلوا الخیرات، اور خیر کے کام کرو، والمبادرہ الیہا، اور اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوط پکڑو اور اس کے راستے پر لگ جاؤ۔ فقد روا مسلم، امام مسلم روایت کرتے ہیں، ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 تاریخ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنتا ہے۔ السنۃ التی قبلہا کما یستحب الصیام التاسع من المحرم مع العاشر، اور مستحب ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رہے، یا نہیں اگر کسی کو بھول گیا، اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی اچانک کوئی واقعہ ہو گیا، 9 کو نہیں رہ سکا، تو 10 تاریخ کو 11 تاریخ کو رہے۔ المہم 9 10 یا 10 11، یہ اس لیے ہے کہ جب یہود موسیٰ علیہ السلام کے کامیابی کے اس میں ایک روزہ رہتے ہیں یوم عاشوراء کا، تو ہم یہود اور نصارہ کی ہم کو مخالفت کرنے کا حکم ہے، کیونکہ بس خالی وہ روزہ رہ لینے سے تو دن پورا مکمل نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کو انہوں نے اس میں تحریف کی اور اپنا الگ ایک نیا دین بنا ڈالا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو ہمارے لیے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں کہ آئندہ سال سے 2 روزے رہا کرو، 9 10 یا 10 11 کا۔ کما یستحب الصیام التاسع من المحرم مع العاشر، رواہ مسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہینا صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء وامر بصیامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کے دن کا روزہ رہے اور حکم دیا ہم کو روزہ رہنے کا۔ وقال، اور فرمایا، فإن كان العام المقبل ان شاء اللہ صمنا اليوم التاسع، اگر دوسرا سال آ گیا، اگر آئندہ آنے والے سال میں اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا 2 روزے رہا کروں گا۔ فلم یاتی عام المقبل، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے سال رہنے کا موقع نہیں ملا، اس سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ حتیٰ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم تب علينا وعليهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في بلاد الرافدين اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام اللهم انصر المجاهدين في بلاد الجزيرة العربية اللهم انصر المجاهدين في جميع انحاء العالم يا رب العالمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين وأعداءك وأعداء الدين اللهم عليك بجميع الطواغيت اللهم عليك بجميع أعداءك وأعداء المسلمين يا رب العالمين اللهم يا ربي إن اليهود اتقوا وبغوا وافسدوا في الأرض ويقتلوا المسلمين اللهم اهلكهم وشد الهلاك وانتقم من وشد الانتقام اللهم ضيقهم كل الملاحة يا رب العالمين اللهم اهلك جميع أعوانهم يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين والمسلمات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر